السلام علیکم ناظرین، اپنے ناول فرار کے بعد کی 37 قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نورا بڑا مکار اور شاطر آدمی تھا، وہ اپنا کام نکالنے کے ہزاروں ڈھنگ جانتا تھا۔ اس نے چند منٹوں ہی میں ایسا منصوبہ تیار کر لیا تھا کہ دونوں پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں آ گئے اور اب اس پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ اگلے روز اس نے مقامی تھانے کے سب انسپیکٹر کو اپنے یہاں بلا لیا۔ سب انسپیکٹر علی نوردین کی طرف سے بلاوا باعث مسرت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نورے کے گھر جا کر خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹے گا۔ ایسا ہی ہوا، دوپہر کا کھانا دونوں نے اکٹھے کھایا اور روانگی پر نہ صرف اس کی کار کی ڈگی مختلف اشیاء سے بھری ہوئی تھی، بلکہ نوردین نے اس کی جیب بھی گرم کر دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ایک مشن بھی سونپا تھا جس پر سب انسپیکٹر نے اگلے دن سے کام شروع کر دیا۔ اس روز جب وہ دونوں دکانداری میں مصروف تھے، مقامی تھانے کے 3 کانسٹیبل وہاں آ گئے۔ چوری صاحب نے تمہیں تھانے بلایا، انہوں نے پولیس کے مخصوص لہجے میں مطلع کیا۔ لیکن کیوں؟ شیر عالم نے پوچھا۔ اوے دماغ خراب ہے تیرا؟ حوالدار نے، جو شکل ہی سے پرلے درجے کا بدماش دکھائی دے رہا تھا، اسے موٹی سی گالی دے کر جواب دیا۔ زبان کو لگام دے ہوئے، تو مجھے جانتا نہیں؟ تیرے جیسے۔ شیر عالم کا خون جوش مارنے لگا کہ بشیر نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسے روک دیا۔ حوالدار صاحب ناراض نہ ہوں، آخر ہمیں وجہ جاننے کا حق تو ہے کہ نہیں؟ بشیر نے اپنی دانست میں بڑے نرم لہجے میں بات کی تھی، لیکن اس کا بات کا جواب گالیوں کی صورت میں موصول ہوا۔ اب شیر عالم کے لیے خود پر قابو پانا ممکن نہیں تھا۔ وہ پولیس والوں سے ٹکرا گیا۔ اچھا خاصا تماشا لگ گیا۔ مارکیٹ کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ کسی مقامی ٹاور نے تھانے میں اطلاع پہنچا دی، جہاں سے اپنے جوانوں کی مدد کے لیے مزید گارڈ بھیج دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ دونوں کو سر بازار ڈنڈے مارتے ہوئے پولیس والے تھانے لے گئے۔ یہ تماشا سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن کس کی مجال تھی کہ پولیس کے منہ لگتا؟ اوے بدماش بنتے ہو سالو، 1 منٹ میں بدماشی نکال دوں گا۔ سب انسپیکٹر نے دونوں کو گالیاں دیتے ہوئے حوالات میں بند کر دیا۔ شیر عالم کے لیے ذلت ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سب انسپیکٹر کا گردہ اپنے ہاتھوں گھونٹ کے اسے مار ڈالے۔ بشیر اسے ٹھنڈا رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن شیر عالم کے لیے خود پہ قابو پانا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ حوالات نے پہلے سے 2 ملزم باندھ تھے۔ دونوں نے حوالات کی روایت کے مطابق ان کا خیر مقدم کیا، پولیس والوں کو ان کے ساتھ مل کے گالیاں بھی دی۔ تھوڑی دیر بعد جب دونوں کے گھر سے چائے کھانا وغیرہ آیا تو انہوں نے ضد کر کے شیر عالم بشیر کو اس میں شامل کر لیا۔ سالو، آپ یہاں اسمگلنگ کا دھندا کر رہے ہو؟ میں سب جانتا ہوں تمہارے متعلق۔ ادھر قید کاٹ کر آئے ہو، اب میرے علاقے میں غلط کام کر رہے ہو۔ تم نے میرا نام نہیں سنا؟ میں تمہاری رگوں سے خون نچوڑ لوں گا۔ سب انسپیکٹر نے حوالات کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، دیکھیں انسپیکٹر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بھارت میں قید کاٹی ہے، لیکن وہ کوئی اور مسئلہ تھا آپ کو تیری۔ انسپیکٹر نے بشیر کی بات کاٹ کے گالیاں دینی شروع کر دی۔ ہوش کر رہے انسپیکٹر، زبان کو لگام دے، جوان آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، خبردار انہیں ایسے نہ سمجھ لینا۔ ایک حوالاتی نے کہا، چوری صاحب آپ اس مسئلے میں نہ پڑے، آپ نہیں جانتے، بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ دونوں نے محسوس کیا کہ حوالاتی کے سامنے انسپیکٹر دب کر بات کر رہا ہے۔ یہ کوئی بھی ہیں، آپ گالی نہ دینا ورنہ تھانے کو آگ لگوا دوں گا۔ تو جانتا ہے مردوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ حوالاتی نے دھمکیاں میں لہجے میں انسپیکٹر سے کہا، دیکھ لوں گا تم سب کو۔ کیا کہ انسپیکٹر چلا گیا۔ سالہ، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہمیں دیکھے گا، حوالاتی نے کہا۔ دونوں اس سے خاصی متاثر ہوئے تھے۔ اس نے اپنا نام براہ دن بتایا تھا، ابھی تعارف نامکمل تھا۔ شکریہ بھائی صاحب، شیر عالم نے کہا۔ کوئی بات نہیں یار، میں تمہیں نہیں جانتا، لیکن ہم بھی جوانوں کو پہچانتے ہیں۔ چوری نور آج شام تک مجھے یہاں سے نکلوا لے گا، میں حاضر ہوں، کوئی بھی ضرورت ہو تو حکم کرو، اس نے کہا۔ چوری نورے کے نام پر دونوں چونکے۔ جب براہ الدین نے اس کا تعارف کروایا تو انہیں علم ہوا کہ یہ تو نورے کا خاص بندہ ہے جسے پولیس والے قتل کے شبے میں لے آئے تھے، لیکن چوری نورے نے دے دلا کر اسے پرچے سے خارج کروا دیا تھا اور اس کی ضمانت بھی ہو گئی تھی۔ شام کو چوری نور بھی آ گیا۔ وہ سیدھا حوالات کے دروازے پر آیا تھا، شاید اپنے بندے کو کوئی خبر دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے پولیس والوں کو اس شخص پر نظر پڑتے ہی اسے سلام کرتے دیکھا۔ یوں دکھائی دیا جیسے اس تھانے میں اس کا خاصا روب تھا۔ بشیر، تم یہاں؟ شیر عالم، تم خیر تو ہے؟ ان کے شکل میں نظر پڑتے ہی نوردین حیران رہ گیا۔ نورے یار، تیرے علاقے میں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہونا تھا، بشیر نے شکوے کے انداز میں کہا۔ یار خدا کی قسم، مجھے علم نہیں، کس کی ضرورت ہے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے کیا بات ہے؟ نورے نے حیرانگی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے ان لوگوں کو ہمارے خلاف رپورٹ کر دیا، شیر عالم نے کہا۔ ارے بلائے انسپیکٹر کو، نورے نے وہاں ڈیوٹی پر موجود سنتری کو حکم دیا، اور دوسری لمحے انسپیکٹر وہاں موجود تھا۔ حکم چوری صاحب، خیر ہے؟ انسپیکٹر خطر سہمت دکھائی دے رہا تھا۔ چوری نے، آج ان دونوں کو میری ضمانت پر اسی وقت رہا کر دے، اس میں تیرا بھلا ہے، نورے نے کہا۔ چوری صاحب بخدا مجبور ہے، ان کے خلاف اوپر سے حکم آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نیا ایس پی بڑا سخت آدمی ہے، اس نے مشتبہ کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے، میں مجبور ہوں، انسپیکٹر نے ایسے جواب دیا۔
نورے میں جواب میں نئے ایس پی کو گالیاں دیتے ہوئے حکمن کہا تھا کہ وہ دونوں کو رہا کر دیں. چلو صاحب میری پیٹی اتر جائے گی, میرے بچوں کا خیال کریں. انسپیکٹر نے پھر اپنی مزدوری لائے. بشیر یار معاف کرنا, مجھے ابھی علم ہوا ہے, بہرحال تم صبح رہا ہو جاؤ گے, میں دیکھوں گا ایس پی کو. مراجدین جوان میرے ہیں, ان کی قدر کرنا. اس نے اپنے آدمی سے کہا. شکریہ نورے یار, تو جانتا ہے ہم کبھی اتنے بے بس نہیں تھے جتنے آج ہم. بشیر نے کہا یار کیوں گھبرا گئے ہو, تم نے تو انڈیا میں مردوں کی جیل کی طرح جیل کاٹی ہے, یہ تو اپنا ملک ہے, اس نے بڑا نفسیاتی حملہ کیا تھا. شاید ہمارے گھبرانے کی وجہ یہی ہے, شیر عالم نے جواب دیا. نورے کے کہنے پہ انسپیکٹر نے حوالات سے نکال لیا تھا. اب دونوں انسپیکٹر کے تھانے کی عمارت میں موجود کمرے میں کھڑے تھے. رات تک نورا ان کے ساتھ رہا. اس نے دونوں کے لیے گھر سے کھانا منگوایا تھا. رات انہوں نے انسپیکٹر کے کمرے میں گزاری اور دوسرے دن دوپہر تک نورے نے انہیں رہائی دلا دی. نورے کے ڈرامے کا پہلا ایکٹ مکمل ہو گیا تھا. نتائج اس کی توقع سے بڑھ کے اچھے برآمد ہوئے تھے. دونوں کے خیالات بدلنے میں سے کافی کامیابی بھی نصیب ہوئی تھی. اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا. جب دونوں اگلے روز اپنی دکان پہ بیٹھے تھے تو مالک دکان نے ہاتھ باندھ کے ان سے درخواست کی کہ وہ دکان خالی کر دیں, کیونکہ وہ تھانے والوں سے متھا نہیں لگا سکتا, نہ ہی کسی جرائم پیشہ کو کرایہ دار رکھ سکتا ہے. مالک دکان کی حمایت کے لیے مارکیٹ کے باقی لوگ بھی وہاں موجود تھے. دونوں کو ایک ہفتے کے اندر اندر دکان خالی کرنے کی وارننگ دے دی گئی. دوسرے دن مراجدین وہاں پہنچ گیا. نورے نے اسے رہا کروایا تھا. اس نے دونوں سے کہا اگر وہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان سے دکان خالی نہیں کروا سکتی, کیونکہ اس علاقے میں کسی کی مجال نہیں چوری نورے سے متھا لگا سکے. لیکن شیر عالم نے کچھ اور ہی فیصلہ کر لیا تھا. حالات کی صدر ظریفی نے اس کے اندر موجود انتقام کی آگ کو بھڑکا دیا تھا. وہ شاید اپنے آپ ہی سے انتقام لینے کا فیصلہ کر چکا تھا. عالم نورا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے, اس کے فیصلے پر بشیر نے کہا. اچھا پھر تو ہی کوئی اچھا آدمی ڈھونڈ نکال. تھانے دار اچھا آدمی ہے یا مالک دکان, تو ان کے ساتھ مل کے کچھ کر لیں. عالم نے تنزیہ کہا. بشیر نے گردن جھکا لی. مراجدین کے ذریعے تو انہوں نے دکان اس مارکیٹ کے دکاندار کے ہاتھ ہونے پر دم و فروغ کر دیا. وہ نور الدین کے ڈیرے پر پہنچ گیا. انہیں اپنے پاس دے کے نور الدین کے تنے مردم میں جیسے جان پیدا ہو گئی. جی آیا نوں, جی آیا نوں. اس نے بائیں پھیلا کے اس طرح دونوں کا استقبال کیا تھا جیسے ان کے بغیر مرا جا رہا ہو. 8-10 روز نور الدین نے انہیں اپنا مہمان رکھا. اس نے ان کی خاطر مدارت اپنے پیروں کی طرح کی, کوئی خاطر ان کی خدمت میں نہ اٹھا رکھی. ایک روز بلاخر شیر عالم نے خود ہی اس سے سیدھی بات کر لی. عالم میں نے تو تمہیں شروع ہی میں کہا تھا کہ یہ کام تمہاری شائن شان نہیں. کاش تم نے اس وقت میری بات مان لی ہوتی. یار اگر یہ ممکن ہوتا تو میں بھی کوئی آڑت کی دکان کر لیتا. نورے نے کہا. نورے ہم کام کریں گے تو پانڈے کی حیثیت سے نہیں, برابر کی حیثیت. اگر تمہیں منظور ہو تو ہم تیار ہیں اس میں. تو بشیر نے کہا. دونوں کو غصہ تو بہت آیا, لیکن اس کے لیے اس مسئلے سے نمٹنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا. فی الوقت اس نے ان کی ہاں کو ہی غنیمت جانا, باقی سب معاملات حالات پر چھوڑ دی. وہ دن بھی آ گیا جب ایک روز بشیر اور شیر عالم نورے کا مال لے کے سرحد کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے سرحد صرف ایک مرتبہ عبور کی تھی, اس کے بعد کبھی اس سرحد عبور نہ کی. اسی ایک پھیرے میں دونوں نے اپنے پرانے رابطے بحال کر لیے تھے. اس کے بعد انہوں نے جب بھی مال کا تبادلہ کیا سرحد پہ اٹ لگا کر کیا. اس کا طریقہ بڑا سیدھا تھا. سرحد پار والے اپنی سرحد کا ناکہ بھرتے تھے, ادھر سے شیر عالم و بشیرہ ناکہ بھرتے تھے. دونوں سرحدی لکیر پر ایک دوسرے کے ہاتھ اپنا اپنا مال کا تبادلہ کر لیا کرتے. نورے نے ان کے متعلق غلط اندازہ نہیں لگایا تھا. وہ دونوں سرحد کے کیڑے تھے. انہوں نے دنوں میں نورے کی قسمت بدل کے رکھ دی. نور دین نے ایک بات خاص طور پہ محسوس کی تھی کہ شیر عالم بشیر کی بات کا بہت احترام کرتا ہے. اس کے کہنے پر بہت حیثیت کا بھائی وال بنا ہوا ہے. نورے کو اب وہی غلط فہمی بھی ہو گئی تھی. اب وہ ان کا محتاج نہیں رہا. 1.5 سال تک انہوں نے اکٹھے کام کیا. اس درمیان انہیں متوجہ جیلوں کا منہ دیکھنا پڑا. شیر عالم کو نورے نے بڑی ہوشیاری سے ہمیشہ گینگ لیڈر کی حیثیت سے پیش کیا. اب تک ان لوگوں کی مخالفین کے ساتھ جتنی لڑائیاں ہوئی تھیں ان میں کسی میں بھی شیر عالم یا بشیر نے حصہ نہیں لیا تھا, لیکن ایک سازش کے تحت اس نے ہر پرچے میں انہیں شامل کروایا تھا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ راتوں رات دونوں کی ضمانتیں کروا دیا کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی ان مقدمات کی پرواہ نہیں کی تھی. یوں بھی وہ جس دنیا کے باسی بن گئے تھے وہاں ایسی باتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. دونوں نے اپنے گھر رشتہ داروں کو زندگی کے تمام آسائشوں سے آشنا کر دیا تھا. اس درمیان بشیر نے کئی مرتبہ شیر عالم سے کہا کہ اب وہ شادی کر لے اور اس دھندے سے علیحدہ ہو کر کے اس کے گمنام مقام پر آرام کی زندگی بسر کرے, لیکن شیر عالم نے ہمیشہ اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا. وہ جانتا تھا کہ جس دلدل میں اتر چکے ہیں وہ آگے جانے پر گہری ہوتی جاتی ہے اور یہاں سے واپسی کا راستہ بھی کوئی نہیں رہا. جرم و سزا کی اس دنیا میں شیر عالم اتنا آگے نکل آیا تھا کہ اب اس کے نزدیک زندگی کا مفہوم ہی بدل کے رہ گیا تھا.
گزشتہ کچھ دنوں سے بشیر کا تقاضا بڑھنے لگا، وہ موقع بے موقع شیر عالم کو سمجھانے لگتا تھا کہ نور الدین سے علیحدگی اختیار کر لے۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ نور الدین دراصل انہیں استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ اس کی نصیحتوں کو شیر عالم نے ہمیشہ کی طرح کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ ایک روز اس نے کہہ دیا، بشیرے میں جانتا ہوں کہ گڈی اب بیان لائق ہوئی ہے اور تمہارے جرائم کا اثر بچوں کی زندگیوں پر بھی پڑے گا۔ بشیرے میں دل سے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، تم اس دھندے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں اب کہاں جاؤں گا؟ زندگی جس راستے پہ چل نکلی ہے اس سے باہر بھی میرے لیے موت کے سوا کیا باقی رہ گیا ہے؟ بشیر نے اس کی بات سن کے گردن جھکا لی۔ ایسا زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اس نے شیر عالم کی بات کو جائے ہاں یا نہ کے بجائے خاموشی سے دیا تھا۔ شیر عالم کی خواہش تھی کہ بشیر اب اس بزنس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اس نے یہ زندگی میں شیر عالم کی دوستی میں اختیار کی تھی جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا، لیکن بشیر کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ شیر عالم اور اس نے جس مقصد یا انتقامی جذبے کے تحت اس میدان میں قدم رکھا تھا وہ مقاصد بھی حاصل ہو گئے۔ اب وہ آرام سے باقی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس روز بھی جب انہوں نے سونے کی جیکٹیں پہن رکھی تھی، شام ڈھلنے پہ سرحد کی طرف روانگی کی تیاری کر رہے تھے، تو بشیر نے اچانک اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے روک لیا۔ عالم یار، آج میرا دل قابو میں نہیں، مجھے نورے کے نیت میں کھوٹ لگتا ہے۔ بشیرے میں جانتا ہوں گڈی کی شادی کی تاریخ نزدیک آ گئی ہے، شاید احساس ذمہ داری نے تمہیں بزدل بنا دیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج کے بعد کمی اسمگلنگ نہیں کروں گا۔ اس پھیرے سے ہمیں اتنی رقم مل جائے گی کہ ساری زندگی اطمینان سے گزار سکیں۔ بشیرے، اگر تم میری خاطر مجرمانہ زندگی اختیار کر سکتے ہو تو میں تمہارے لیے زندگی پر لعنت بھی بھیج سکتا ہوں۔ شیر عالم جانتا تھا کہ بشیر کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ اس مرحلے پہ کوئی بھی باپ، خصوصاً جو اس دھندے میں لگا ہو، اس کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے عالم، لیکن مجھے اس کی آنکھ میں سور کا بال دکھائی دے رہا ہے، بشیر نے کہا، اور شیر عالم ہنس دیا۔ دونوں معمول کے مطابق سرحد کی طرف جا رہے تھے کیونکہ ناکہ بھرا ہوا تھا، جب اچانک یہ حادثہ پیش آیا۔ اچانک ایک جگہ رینجرز نے ہینڈز اپ کروایا اور بشیرے کو گولی مار دی۔ شیر عالم نے مرتے دم بشیر کے چہرے پہ اذیت اور طنز کا جو تاثر دیکھا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے اپنی رائے سے نوازیے، اپنے تبصروں سے نوازیے۔ آپ کو میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے نام پہ بنے ہوئے جعلی چینلوں کا بائیکاٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔